بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی تجوید کلاس۔ آج کے لیسن میں ہم نے اللہ کے نام کے رولز بھی پڑھنے ہیں، موٹے حروف کے بارے میں بھی پڑھنا ہے، نرم حروف کے بارے میں بھی پڑھنا ہے، سرکل کے بارے میں بھی پڑھنا ہے، یعنی وقف پہ ہم کیا رول لگاتے ہیں، کیسے ہم ادا کرتے ہیں لفظ کو، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ویڈیو کو سکپ نہیں کیا کریں۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گی، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبایا کریں۔ جب تک آپ بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبائیں گے آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا اور آپ نیو ویڈیو تک نہیں پہنچ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر لا، واللہ، اللہ کے نام سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے۔ واللہ، ہا پیش ہو، واللہ، واللہ، عین زبر ع، زا یا زیر زی، عزی۔ یہاں پہ زیر کے ساتھ یا آ رہی ہے، یہ دیکھیے زیر کے بعد یا ساکن آ رہا ہے، ہم زی کو تھوڑا کھینچ کے ادا کریں گے۔ عزی، زادو پیش زن، عزیزن، عزیزن۔ زی کو ہم کتنا سے ٹچ کریں گے؟ 1 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ عزیزن، عزیزن۔ زا جو ہے وہ سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ واللہ عزیزن۔ اب یہاں پہ دیکھیے، زن پہ دیکھیے آپ، دو پیشیں آ رہی ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد زال آ جائے تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنوین اس کو کہتے ہیں نا، دو زبر دو زیر دو پیش، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد زال آ جائے تو وہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے۔ زال آ جائے تو کیوں اخفا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو اخفا کے 15 حروف بتائے تھے، یہ دیکھیے اخفا کے یہ 15 حروف تھے اور ان کے اندر زال موجود ہے، ٹھیک ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد زال آ جائے یا نون ساکن کے بعد زال آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے۔ چلیں اس رول کو یہاں پہ اپلائی کرتے جاتے ہیں۔ عزیزن، عزیزن ہے تو عزیزن، زن کو پڑھتے وقت عزیزن، عزیزن۔ واللہ عزیزن، اتنا ہو گیا۔ ذال پیش نون زن، ٹھیک ہے۔ ذال پیش نون زن، تا زیر تی، زنتی، قوف الف زبر قا، زنتی قا، میم دو زیر من، زنتی قا من۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے، اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو واو ہے نا یہ خالی ہے، اس کے اوپر ساکن نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھنے میں رولز کے اندر استعمال نہیں کریں گے۔ زال کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹ نون سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ واو کو یہاں پہ نہیں پڑھیں گے، زال پیش نون زن کر کے پڑھ لیں گے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ جائے یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد تا آ جائے تو پھر بھی اخفا ہوگا۔ یہاں پہ زن کو ہم کریں گے زنتیقا، زنتیقا، میم دو زیر من، زنتیقا من۔ قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو قاف کو سٹریچ بھی کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ زنتیقا من، زنتیقا من، زنتیقا من۔ اب یہاں پہ دیکھیے دو زیر یا دو پیش آ جائے اور سرکل آ جائے تو وہاں پہ ہم ساکن لگا دیتے ہیں۔ یہ جو دو زیر ہے نا ان کو ریز کر دیں گے، اس کے اوپر میم کے اوپر ساکن، ایسے ساکن لگائیں گے تو یہ بنے گا زنتیقا۔ یہ جو ہوگا نا یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا، الف سے پہلے زبر آ جائے یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لفظ کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ وقف آ رہا ہے تو الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ جو کھینچنا 1 سیکنڈ کا جو کھینچنا ہے اس کو 2 سیکنڈ بھی کھینچ سکتے ہیں، 4 سیکنڈ بھی کھینچ سکتے ہیں، 6 سیکنڈ بھی کھینچ سکتے ہیں، صرف وقف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ زنتیقام، زنتیقام، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھ لیں۔ واللہ، واللہ میں اللہ کا نام کو موٹا پڑھنا ہے۔ واللہ عزیز، عزی میں دیکھیے زا کو سٹریچ کرنا ہے،
زیر کے ساتھ یا آ رہی ہے، زن پہ اخفا کرنا ہے، عزیز عزیز، ذو انتقام، زن پہ اخفا کرنا ہے، قاف کو سٹریچ کرنا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے، ذو انتقام ذو انتقام ذو انتقام، واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ عزیز ذو انتقام۔ یہاں پہ 2 اخفا آ گئے، ایک تو زوں پہ آ گیا، ایک دوسرا زال والے زوں پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ زال والے زوں کو سوفٹلی ادا کرنا ہے، دانتوں کے درمیان میں زبان رکھنی ہے، ذو انتقام، واللہ عزیز ذو انتقام ذو انتقام۔ اب تلاوت کر لیتے ہیں، واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ عزیز ذو انتقام۔ یہاں پہ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا الف سے پہلے زبر آئے، واؤ سے پہلے پیش، واؤ ساکن سے پہلے پیش آئے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ہم وہاں پہ وقف کرنا پڑ جائے تو اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ جو ہم قوم پہ کر رہے ہیں نا وہ مد عارض بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں قوم، تو یہ مد عارض بن گیا کیونکہ اس پہ میم پہ ہم نے وقف کر دیا وقف کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ بھی رول آپ نے یاد رکھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، واؤ سے پہلے پیش آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے، الف سے پہلے زبر آ جائے، تو ان تینوں صورتوں میں ہم ورڈ کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اور یہاں پہ اخوا کو بھی آپ جو ہے نا تھوڑا اس کو کر لیجئے، ریپیٹ کر لیجئے۔ اخوا کا کیا مطلب ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی آ جائے گا نا جب، تو تب ہم اخوا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پنک کلر میں لکھے ہوئے ہیں 15 حروف، یہ آ جائے گا تو ہم پھر اخوا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔